یقین کریں کہ اگر جو سہولیات میں نے آپ کے سامنے دیکھی ہیں اور آپ نے بھی اپنے کیمرے کی آنکھ سے اس کو محفوظ کیا ہے، یہ قطعاً بھی پاکستان ریلوے کے افسران یا پاکستان ریلوے کی لوگوں کی استعداد ہی نہیں ہے کہ اتنی بہتر طور پہ جو ہے لوگوں کو سروس دے سکے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم جہاں نئی کوچز لے کے آ رہے ہیں 230 کے قریب، اسی طریقے سے ہم اپنے ٹریک کو ML1 کے ذریعے دنیا کا بہترین ٹریک بنائیں گے۔ اس کی مینٹیننس کا خیال کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے یہاں پہ DS راولپنڈی نے اور اس کے سارے افسران نے یہ سر سید کو جو پرائیویٹ پارٹی ہے اس کو لینے میں جو کردار ادا کیا ہے، اس طرح میں اپنے سارے افسران کو کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے نئے نئے انویسٹرز کو لے کے آئیں تاکہ بزنس کا ماحول جو ہے پاکستان ریلوے کے اندر پیدا ہو سکے، زبردست قسم کا کمپٹیشن ہو اور اس سے ملک پاکستان کے اور پاکستان ریلوے کا فائدہ ہو، اور اس سے لوگوں کی سہولت جو ہے بہتر طور پہ ہوگی، بہتر سروس ہوگی۔ اب انشاءاللہ ان کو ہم رابطہ کے ذریعے اینڈ ٹو اینڈ آپ دیکھیں گے کہ گھر سے اٹھانے کا انتظام، گھر تک پہنچانے کا انتظام اس طرف میں لگ چکا ہو۔ ٹیکنالوجی جو ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ انٹروڈیوس ہوگی، کیونکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم پاکستان ریلوے کی کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں۔ چند مفاد پرست، اور عمران خان ہمیشہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی سرکاری ادارے کو ترقی دینی ہے تو لی کوان یو کی کتاب پڑھ لے، مہاتیر محمد کی کتاب پڑھ لے، دنیا کے بڑے بڑے جنہوں نے ریفارم کیا ہے اپنے اداروں کو، ان کی کتابیں پڑھیں، ایک ہی بات کرتے ہیں وہ، اور آج عمران خان وہی بات کرتا ہے کہ مفاد پرست طبقہ ریلوے میں کالی بیڑیں چند ہیں، لیکن انہوں نے پورے ریلوے کو جو ہے اپنے چنگل کے اندر جو ہے وہ کر دیا ہے، پورے ریلوے کو انہوں نے اپنے چنگل کے نیچے جو ہے دبا دیا ہے۔ اسکریپ کی چوری ہوتی ہے، ٹکٹوں کی چوری ہوتی ہے، یہاں تک کہ ریلوے کے پانی کی چوری ہوتی ہے، پٹڑیاں جگہ جگہ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اب چونکہ میں نے سختی کرنی شروع کی اور میرے ساتھ وہی افسر چلے گا جو دیانتدار ہوگا اور جو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا، اس کو میں بھی سلام کر پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیم کے بنانے کے اندر جو ہے اب لگ چکے ہیں۔ ہماری 20% زمینوں کے اوپر جو ہے خود ہمارے افسروں نے اور ہماری ریلوے کی پولیس نے لوکل پولیس کے ساتھ مل کے جو ہے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے آج بھی بتا لیتے ہیں، میں منسٹر کی حیثیت سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج بھی ہم بتا وصول کرتے ہیں۔ اس کلچر کو ختم کرنا ہے، اور وہ ختم تب ہوگا کہ ہم ٹیکنالوجی ہر جگہ جو ہے لے کے آئیں۔ انشاءاللہ جگہ جگہ پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ میرا ایک بہترین جو کلی کا کام کرتا ہے، جو جھاڑو کا کام کرتا ہے، جو عزت والا کام ہے، اس سے ذرا پوچھ لیں، اور بڑے سے بڑے افسر تک میرے نزدیک وہی شخص آئے گا جو بالکل خدا کے نزدیک دیانتداری سے پاکستان کے لوگوں کو جو سفر کرتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کرے گا، ورنہ وہ نہیں رہ سکتا خدا کے، ورنہ 6 مہینے جو میں نے گزارے ہیں دیکھ لیں۔ مجھے 2 ایکسیڈنٹ میرے وقت میں آئے ہوئے ہیں، ایک میں ایک خاتون قیمتی جان شہید ہوئی، اور دوسرا 63 میں کبھی بھول نہیں سکتا ان کو۔ یہ میرے لیے بڑا اندوہناک واقعہ ہے، اس لیے، اور اس کی انکوائری آخری سٹیج کے اندر پہنچ چکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں گے جو اس کی غفلت کے مرتکب تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کو کیفر کردار تک میں پہنچاؤں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے، میرا ان گزرے ہوئے خون سے وعدہ ہے، ان لواحقین سے وعدہ ہے
کہ ان کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ اور آئندہ بھی جو کرے گا، جو معمولی سا ایکسیڈنٹ ریلیونٹ ہوتی ہے، میرا یہ آرڈر ہے، چھوٹے کو لوگوں کو نہیں، بڑے سے بڑے لوگوں کو جو ہے بسم اللہ کر کے وہ ہٹائیں، اس لیے کہ ان کو ریلوے کی ضرورت نہیں، نہ ریلوے کو ان کی ضرورت ہے۔ اس مفاد پرستی کے خلاف، چھوٹے ٹولے کے خلاف یہ پورا جہاد جو ہے خدا کے فضل سے شروع کیا ہے۔ بہت بڑا پاکستان کا ایسڈ ہے۔ اب چند دنوں میں دیکھیں گے عمران خان جو ہے جا رہا ہے ازبکستان، کہ تورخم سے ازبکستان تک ریلوے کے لیے پیسے منظور ہو چکے ہیں، ورلڈ بینک نے کیے۔ ازبکستان، پاکستان اور افغانستان 3 حکومتیں اس کو بنا رہی ہیں۔ ML1 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوسرا فیز شروع ہو جائے گا، اور جگہ جگہ سے جہاں چوری ہو رہی ہے اس وقت ساری چیزوں کی جو میں نے بیان کی ہے، اس کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں باقاعدہ طور پر فرنٹ سولجر جا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ بالکل اپنے افسران کو میں سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، غفلت کرو گے نہیں چھوڑوں گا، چوری کرو گے تو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ ملک پاکستان نے مجھے امانت کے طور پہ یہ ریلوے کی منسٹری دی ہے، اور جس کے اندر آپ اسٹیج سے کہتا ہوں کہ میرا خرچہ 0 ہے۔ میں خود اگر اس میں سفر کرتا ہوں، میں خود اپنا اور اپنے خاندان کا، اپنے ساتھ اپنا جو ملازم ہے اس کا بھی ٹکٹ خریدتا ہوں۔ اگر یہ صحیح ہے، میں پھر آپ سب کو واضح کر دوں، اگر یہ صحیح ہے تو کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کرپشن کرے یا چوری کرے۔ اس لیے سسٹم بنا دیا ہے، جتنے اچھے افسر میرے، جتنے میرے بہتر مزدور ہیں ان کے لیے سہولتیں لے کے آؤں گا۔ 18,000 کے اوپر میرا ریلوے کا پولیس 24 گھنٹے نہیں کام کر سکتا، ان کے لیے میں انشاءاللہ پروگرام بنا رہا ہوں۔ جگہ جگہ جو ریپیئر شاپس کے اندر میرے مزدور ہیں، جو 10 آتے ہیں اور 30 گھروں میں بیٹھتے ہیں، 30 کو میں فارغ کروں گا اور ان کی تنخواہ ڈبل کروں گا جو 10 سے لوں گا جی۔ اس لیے ہم نے اب نئے فیز کے ساتھ، اور یہ تب ہو سکتا ہے، PWI کے چنگل سے اب تب نکلیں گے کہ میں ٹیکنالوجی لے کے آؤں گا تاکہ اس کے اوپر میرا کہاں کہاں سے ٹریک ٹوٹ رہا ہے، کتنے گینگ مین اور چابی والا جو ہے وہ غیر حاضر ہے، اور سزا دینے کے اندر جو ہے میں سخت اس لیے ہوں کہ یہ میری ذاتی جائیداد اور ذاتی فائدے سے بھی زیادہ میرے ملک کا، میری قوم کا، پاکستان کے غریبوں کا فائدہ ہے۔ اس لیے آج سر سید آپ دیکھ لیں کہ بڑے اچھے ریٹ سے جو ہے یہ ٹینڈر ہوئے، جنہوں نے دیا ہے ان کو بھی میں شاباش دیتا ہوں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کا پیسہ بچے گا، اس بزنس کے اندر آپ کا فروغ ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے یہ ترقی کے منزل پاکستان ریلوے، کیونکہ اب بھی ہم 20ویں صدی میں، منسٹر کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہ ریلوے 20ویں صدی سے گزر رہی ہے، 21ویں صدی میں اب تک داخل نہیں ہوئے، جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ کل بھی خان صاحب کے ساتھ جو ہے میری ملاقات تھی، اور یہی رونا تھا کہ اگر ہم نے اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان ریلوے سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا، جس کے لیے انہوں نے اپنے وسائل، اپنی امداد، اپنی کوشش ہر لحاظ سے مجھے تعاون کا یقین دلایا۔ اس لیے آج عمران خان کی حکومت پہ نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے جو سر سید اب آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ سن لیں آپ سارے، میں کبھی منافقت نہیں کرتا، کبھی کوئی چیز چھپاتا نہیں۔ ایک ٹرین میں پاکستان ریلوے کے افسران کو نہیں دوں گا کہ اس کو چلائیں، ایک ٹرین بھی ساری آؤٹ سورس کروں گا، ایک فریٹ کی ویگن میں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ ہم ڈبل سے ٹرپل منافع خدا کے بدل سے کمائیں گے، اور جو آپ کا کسٹمر ہے، جو آپ کا مسافر ہے، اس کو بہتر طور پہ سہولت دے سکتے ہیں۔ اس لیے میرے اہداف بالکل کلیئر ہیں، ہر چیز ٹیکنالوجی پہ فوری طور پہ جا رہی ہے۔ اسکریپ پورے پاکستان سے 31 جولائی تک سارے ویئر ہاؤسز جو ہے، جو ڈمپ اسٹیشن ہے وہاں پہنچے گا، ان کو فوری طور پہ ہم بیچیں گے تاکہ چوری کا تدارک کیا جائے، اور اسی طریقے سے ان ٹرینوں میں بہتر طور پہ ریپیئر کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں۔ ہم رشین کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ریپیئر شاپ کو ٹیک اوور کریں، اس لیے کہ آج جو ریپیئر شاپ کام کر رہی ہمیں دے رہی ہے، اس کا پاکستان ریلوے کو کوئی فائدہ نہیں۔
नौकरियां ज़रूर लोगों की लगी हुई हैं जो रहेगी, हम किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहे, लेकिन पाकिस्तान रेलवे को उससे कोई फ़ायदा नहीं। 100 रुपये की चीज़ हमें 200 रुपये में मिलती है और उसका स्टैंडर्ड जो है कम है। इसलिए इस रेलवे को मैं बिज़नेस तिजारत के तौर पर, पाकिस्तान की तिजारत के तौर पर, इस मुल्क की तिजारत के तौर पर चलाने का अंदिया मैंने दिया है और इंशाअल्लाह ताला चलाऊँगा। मैं जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है सर सैयद का, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने डीएस से, डीएस के साथ जितने भी मेरे अमले के बेहतर अफसरान हैं, उनको जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। मलक रफीक सर, CEO राज कंपनी। माशाल्लाह, वो कह रहे हैं कि ईद के ऊपर जो है लोग किराया बढ़ाते हैं, हम 10% जो है कम देते हैं। ये इस्लामी शार है। आप देख लें कि क्रिश्चियन जो है क्रिसमस के ऊपर बाई वन वो गेट वन फ्री करता है, और इस्लाम के चाहने वाले दुख हो रहा है। अखलाक हमारे इतने गिर चुके हैं कि हम दूध की, मिठाई की, बकरा ईद में बकरों की कीमत जो है ऊपर कर लेते हैं और आम आदमी को जो है लूटते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। तो मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने ये 10% जो है बजाय इसके कि ज़्यादा करने के कम कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे का तावन आपके साथ होगा। जितने भी आउटसोर्स पे लेने वाले हैं वो आएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको करप्शन नज़र नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंट तौर के ऊपर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देंगे और हमारी दवा होगी, मेरी दवा होगी, मेरे तमाम कैबिनेट के मेंबरान की दवा होगी, प्राइम मिनिस्टर की दवा होगी, मेरे रेलवे अफसरान की और मजदूरों की दवा होगी जो काम करने वाले हैं, जो 18 घंटे अपना पसीना देते हैं मजदूर मेरा रेलवे का, उसकी ये दवा होगी कि अल्लाह ताला आपको इस तरक्की के मनाज़िल में सर सैयद को मुनाफे से जो है आपकी ये ट्रेन चलाई, इसलिए कि अगर आपको मुनाफा नहीं होगा तो आप कभी भी पाकिस्तान रेलवे को कामयाब नहीं कर सकते। हमने आपकी सहूलत को, आपके मुनाफे को भी देखना है, हमने मुसाफिरों की सहूलत और उसके मुनासिब किराए को भी देखना है। और ये इंशाल्लाह आउटसोर्स का जो प्रोग्राम बनाया है, इसकी मंज़िलें खुदा के फजल से आगे बढ़ती रहेंगी। अल्लाह ताला आपको, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को जो सफ़र करने वाले हैं इनकी हिफाजत करे। और ये कोरोना में मेहरबानी करके चौथी लहर आ रही है, इसकी जो है ज़रा थोड़ा मेहरबानी करके ज़रा ख्याल करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा रही है ताकि लोगों को बेहतर सहूलत मिल सके।